یہ خط ایک مفتی نے ایک مفتی کو لکھا ہے، یعنی کہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی ہیں جو کہ سہارنپور کے ہیں. انہوں نے دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہم کو جو ہے خط لکھا ہے، اور اس کو دیکھیے، سنیے، پڑھیے انہوں نے کیا اپنی فکریں لکھی ہیں اس خط کے اندر. پھر اس کے بعد ایک ویڈیو ہے، جیسے اس خط میں لکھا گیا ہے سیم اسی کے حساب سے ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے، جسے اس میں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی انسان آپ کو کال کرے تو آپ وضاحتی بیان دے دیتے ہیں، اور سیم 7 گھنٹے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، وہی وضاحتی بیان انہوں نے دیا ہے، سیم. اب آپ ویڈیو دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمانی حضرت مفتی ابوالقاسم دامت برکاتہم، دناک 22/2/2025. حضرت، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دین کی خدمت میں مشغول ہوں گے. میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں آپ کو نصیحت کروں یا کوئی اصلاح کروں، لیکن مجھے کچھ سوال پوچھنے ہیں. ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی نظام الدین کے امیر مولانا سعد صاحب دارالعلوم دیوبند جاتے ہیں اور وہاں کے علماء سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ کا ایک وضاحتی بیان آ جاتا ہے. کوئی بھی آپ کو فون کرتا ہے تو آپ بنا تحقیق کیے اس کا جواب دے دیتے ہیں. یہی معاملہ مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ بھی ہوا. مولانا سعد صاحب دارالعلوم دیوبند گئے، وہاں کے علماء سے ملے، لیکن کسی طرح کا یہ اشارہ نہیں دیا گیا کہ دارالعلوم دیوبند نے ان کا رجوع کو قبول کیا ہو. وہاں کی طرف سے جو خط آیا اس میں بھی صرف یہ لکھا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے اکابر علماء سے ملاقات ہوئی، اور آپ سے ملاقات صرف اس لیے نہیں ہو پائی کیونکہ آپ کی طبیعت خراب تھی. حضرت، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ مولانا سعد صاحب کو کیا سمجھتے ہیں؟ اگر سچ میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ گمراہ ہیں یا نعوذ باللہ کافر ہیں تو آپ کھل کر کہہ دیں، گھبرائے نہیں. مولانا سعد صاحب تو لگاتار اپنے بیانوں میں کہتے رہتے ہیں کہ میرا مرکز دارالعلوم دیوبند ہے، وہاں کے علماء ہمارے گھر سر کا تاج ہیں، پوری دنیا کو دارالعلوم دیوبند سے رجوع کرنا چاہیے. پھر بھی آپ ان کے خلاف سختی اپنائے ہوئے ہیں. اس طرح مسئلے حل نہیں ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ نئے نئے فرقے بن رہے ہیں. اگر آپ کو واقعی فتویٰ دینا ہے تو ان کے دادا پردادا پر بھی فتویٰ لگائیے، کیونکہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے. اس کا ثبوت ان کے ملفوظات میں موجود ہے. اگر آپ کو سمے ملے تو ضرور پڑھیں. مولانا سعد صاحب کی اصلاح کرنے کا آپ کا طریقہ غلط ہے. اگر اسی طرح عوامی جنتا کے بیچ طریقوں سے اصلاح ہوتی تو ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا جس کا ذمہ دار آپ ہوں گے. مولانا سعد صاحب تو اپنی زندگی میں ہی کہہ رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند ہمارا ہے اور وہاں کے علماء ہمارے ہیں. اسی وجہ سے دنیا بھر کے تبلیغ کے حضرات دارالعلوم دیوبند سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن کیا گارنٹی ہے کہ مولانا سعد صاحب کے بعد ان کے بچے یہی کہیں گے؟ لیکن مجھے یقین ہے کہ مولانا الیاس کا خون ہمیشہ دارالعلوم دیوبند سے جڑا رہے گا. جس طرح مولانا سعد صاحب کی باتوں کو جنتا میں پھیلایا جا رہا ہے، کیا آپ میں ہمت ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے علماء کی غلطیاں بھی جنتا کے سامنے لائیں؟ میں دارالعلوم دیوبند سے پڑھا ہوں اور پکا دیوبندی ہوں. میرا تبلیغ جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے دارالعلوم دیوبند کے بڑے علماء کے بیان سنے ہیں، آپ کے بھی بہت سے بیان سنے ہیں. اگر ان میں سے کسی بھی بات کو کاٹ کر عوام میں لایا جائے تو میرے حساب سے وہی فتویٰ سب پر لگایا جا سکتا ہے. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کی باتیں سن کر کتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں؟ مجھے پوری لسٹ نکال کر دیں. دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے مولانا نے کہا کہ کتنے ایسے نوجوان ہیں جو مولانا سعد صاحب کا بیان سن کر سیدھے راستے پر آ گئے ہیں. جو لوگ پہلے موبائل میں گندی چیزیں دیکھتے تھے انہوں نے چھوڑ دیا ہے، داڑھی رکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ تہجد کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں. حضرت دامت برکاتہم، میں اپنی پگڑی آپ کے قدموں میں رکھ کر اور ہاتھ جوڑ کر آپ سے اللہ کے واسطے گزارش کرتا ہوں کہ مولانا سعد صاحب اور دارالعلوم دیوبند کے مسئلے کو عوام میں نہ لائیں. اس خط کو لکھنے کے لیے میں نے بہت ہمت جٹائی ہے. اللہ کے واسطے اب اسے بند کر دیں. آپ کا خادم نعیم الدین قاسمی، سہارنپور، یوپی، بھارت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت، میں محمد اصغر گریڈی جھارکھنڈ عرض کر رہا تھا. بولیے. حضرت،
ایک بات معلوم کرنی تھی کہ حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے تھے 1-2 دن پہلے. ہاں دارالفتہ بھی پہنچے اور اکابر سے ملاقات ہوئی. تو سوشل میڈیا پر خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ دارالعلوم کا جو سابقہ موقف تھا ان کے نظریات کے تعلق سے وہ سب ختم ہو گیا، رفع دفع ہو گیا. ایک دم صحیح جھوٹ ہے. انہوں نے کوئی بات نہیں کی اپنے نظریات کے سلسلے میں. وہ صرف ملاقات کے لیے آئے تھے. نہ وہ مجھ سے وائرل ہو کوئی رہی ملاقات خبریں، ہوئی ہے، وضاحت فرما دیں اس سلسلے. نہ مجھ سے کوئی ملاقات ہوئی ہے، نہ مجھ سے کوئی بات ہوئی ہے. صرف ملاقات کے لیے وہ گئے تھے، مولانا ارشد صاحب کے یہاں گئے تھے، دارالفتہ میں گئے ہیں. صرف مفتی محمود صاحب کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے رہے، لیکن ان کے نظریات اور ان کے خیالات کے سلسلے میں نہ کوئی گفتگو ہوئی، نہ انہوں نے کسی چیز سے رجوع کیا ہے. یہ دارالعلوم کا سب سابقہ جھوٹی موقف اپنی برقرار جگہ ہے. برقرار ہے، بالکل برقرار ہے. اس لیے کہ روزانہ ان کی نئی نئی باتیں پہلے سے زیادہ سخت آ رہی ہیں. چیلنج کر رہے ہیں وہ علماء کو، فتویٰ چھوڑ دینے کی بات کر رہے ہیں. فتویٰ مت دیکھو، ہم دل کی بات مانو. اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کسی چیز سے انہوں نے رجوع نہیں کیا ہے. بہت بہت شکریہ حضرت، خلطان دور ہو گیا الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.